بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ علیہ السلام۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر کے ایمان لے آئی تھیں۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس وقت کا بادشاہ مصر فرعون تھا، جو مصر کے تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ سخت دل، ظالم اور بدخلق تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکل رہی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے یہ ہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے، اور اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف و اندیشہ لاحق ہو گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی بچوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب سے گزرا۔ دریا کے کنارے فرعون کی لونڈیاں اور زوجہ آسیہ بیٹھی تھیں۔ چنانچہ صندوق دیکھ کر لونڈیوں نے صندوق کو دریا سے نکال لیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے صندوق کھول کر پردہ اٹھا کر دیکھا تو بچے کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، جو نور نبوت سے جگمگا رہا تھا۔ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ اس پر جان و دل سے فریفتہ ہو گئیں۔ جب فرعون گھر آیا اور اسے اس بچے کے متعلق بتایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ فوراً اسے قتل کر دیا جائے، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کی جان بخشنے کی التجا کی اور فرمایا کہ میرے لیے اس بچے کی جان کو بخش دیں اور اسے قتل نہ کریں۔ آپ نے فرعون کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہماری کوئی اولاد نہیں تو کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہمیں نفع دے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ کی اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک مرتبہ بچپن میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی تو فرعون کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ تڑپ کر آگے بڑھی اور فرمایا، فرعون یہ تو بچہ ہے، اس کی حرکت پر نہ جائیے۔ چنانچہ فرعون نے پھر آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور اللہ عز و جل نے اظہار نبوت
اور دعوت اسلام کا حکم پہنچایا تو بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہی میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی تھیں، مگر انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کے اندیشے کے تحت اپنا ایمان اس سے چھپا کر رکھا، مگر کسی طرح اسے خبر ہو گئی تو اس نے حضرت آسیہ پر زور دینا شروع کر دیا کہ دین موسیٰ سے انکار کر دو، مگر آپ نے اس کا کہا نہ مانا۔ آپ کے انکار پر وہ سیخ پاگا ہو گیا اور اس نے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دینے کا حکم جاری کیا۔ آخر کاری بڑی بڑی کیلیں لائی گئیں اور حضرت آسیہ کے چاروں طرف پاؤں میں ٹھوک دی گئیں اور آپ کو گرم تپتی زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری چکی رکھ کر چہرہ سورج کی جانب کر دیا تاکہ آپ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ غرض آپ کو سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر آپ نے دین حق کی راہ میں تمام اذیتوں اور تکلیفوں کو صبر سے برداشت کیا۔ آپ کے حوصلے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ نے جواب میں فرعون سے فرمایا، تو نے اگرچہ میرے بدن پر قابو پا لیا ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی حفاظت میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میری ایمان اور محبت الہی میں کمی نہ ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا۔ الغرض اسی حالت میں فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھا کرتی۔ آپ نے دین کی خاطر سخت آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن ان کی زبان پر نہ تو کبھی کلمات شکوہ جاری ہوئے، نہ ہی تکلیفوں کے باعث ہمت و استقلال میں کمی آئی، بلکہ جیسے جیسے سزاؤں کا سلسلہ سخت ہوتا گیا آپ کے ایمان میں مضبوطی آتی گئی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ان سزاؤں کو صبر سے برداشت کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو بی بی آسیہ نے ان کو آواز دی اور کہا، اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے بتائیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ عز و جل ان کے سامنے تجھ پر فخر فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کر۔ تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دے اور مجھے فرعون کے ظلم اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں ان کا رتبہ بلند فرمایا۔ انہیں اپنے زمانے میں جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ وہ جنت میں جہاں چاہے کھاتی پیتی اور گھومتی پھرتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ آمین ثم آمین۔